بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ نصف شب بیت چکی تھی، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، چاروں سمت پھیلے سناٹے نے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رکھا تھا۔ اسی اثنا میں ایک بے خبر عاشق اپنے اندر اٹھنے والے سرکش جذبات کو سمجھنے سے قاصر اور بے قابو خیالات کو لگام دینے کی تنگ و دو کر رہا تھا کہ اچانک اس کے بے لگام خیالات نے سرکشی کی اور جھٹ سے فوزی کا خوبصورت چہرہ اور دلکش تصویر ذہن کے محور میں گردش کرنے لگی۔ زین نے فوراً ان خیالات کے بندھے ہوئے تسلسل کو توڑنا چاہا، مگر بے قابو دل میدان میں اتر آیا اور زین کی آنکھیں ماضی کی خوشگوار یادوں سے آنسوؤں کی جھیل بن گئیں۔ کالج لائف کا زمانہ گزرا تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ زین نے جلد ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ بہت خاموش طبع اور تنہائی کا دل دادا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا، لیکن یونیورسٹی لائف تو خشک مزاج کو بھی شوق و چنچل بنا دیتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زین بھی اس رنگ میں رنگ گیا۔ یونیورسٹی کے ابتدائی ایام تو بڑی بوریت سے گزرے تھے، لیکن فوزی سے ملاقات کے بعد زین کی طبیعت میں نکھار آ چکا تھا۔ ہر وقت گمسم رہنے والا زین اب حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ یقیناً زین کی زندگی میں یہ تبدیلی فوزی کی مرہون منت تھی۔ اسی وجہ سے تو زین کبھی کبھی کہتا، میرا سیدھا سادہ مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے میرے سارے ذوق بدل دیے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لمحے یادوں میں ڈھل رہے تھے۔ زین اور فوزی کی محبت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب وہ ایک دوسرے کی زندگی بن چکے تھے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ حالات و واقعات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غم تو کبھی قہقہے تو کبھی بے بسی، کبھی موت تو کبھی زندگی، کبھی سوز تو کبھی ساز۔ غرض دنیا تغیر کا نام ہے، کبھی انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا تو کبھی ماضی کی گہری کھائیوں میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح زین کی آزمائش کے دن بھی شروع ہو چکے تھے۔ وہ ذاتی طور پر اتنا بے ہمت نہیں تھا، لیکن ظالم زمانہ کے چنگل میں پھنس کر بے بس ضرور ہو چکا تھا۔ وہ جون کی گرم دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ جھلسا دینے والی گرمی میں زین تھکا ہارا گھر پہنچا تو آتے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر گر گیا۔ تھکے ماندے بدن کو سکون نصیب ہوا تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ بمشکل تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ سوتے ہوئے زین کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورا کمرہ زوردار جھٹکے سے اپنی جگہ سے سرک گیا ہے۔ دیواریں اور چھت ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی گرنے کو ہیں۔ اس نے زور سے اپنی سر کو جھٹکا، شاید کہ یہ سب اس کا وہم ہو، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ محض اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ پہلا موقع تھا جب اس کو یہ خوفناک مناظر دیکھنے پڑے تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دل کو تسلی دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ باتھ روم کی ٹوٹی کھلی ہے اور ساتھ ہی پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے ہمت کی اور بیڈ سے نیچے اتر کر باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک خوفناک منظر اس کے سامنے تھا۔ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پر ٹوٹی چل رہی تھی اور پانی کی جگہ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے منہ سے دل دوز چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ زمین کو آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ زین کیسے ہو؟ اگلے دن آتے ہی فوزی نے نرم و نازک لہجے میں پوچھا۔ شارٹ بریک میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ بس ٹھیک ہوں فوزی، زین نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ خیر تو ہے؟ بجھے بجھے سے انداز ہیں جناب کے۔ فوزی کا لہجہ بدستور شائستہ تھا۔ زین اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر کوشش بے سود، کیونکہ فوزی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، آخرکار اس نے فوزی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں فوزی، بس ویسے ہی طبیعت ناساز ہے، زین نے جواب دیا۔ فوزی نے بھی ایمان بنصیب کو ترجیح دی اور زین کی بات کو سچ سمجھا۔
کچھ ہی دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک آدھی رات کے وقت زین کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے در و دیوار کانپنے لگے۔ اس مرتبہ تو زین بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے۔ زین کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب وہ دروازہ کھلنے اور قدموں کے واضح چاپ سنائی دی تو فوراً اس نے پاس پڑے لیمپ کا بٹن دبایا۔ پھر کیا تھا، ایک عظیم الجثہ بدہیت، بڑے بڑے گھنے بال، لمبے لمبے ناخن، آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ، منتہائی نظر قد والا جوسہ سامنے موجود تھا۔ اس کے منہ سے 2 لمبے باریک دانت نکل کر سینے کو چھو رہے تھے، ایسا بد شکل کہ دیکھ کر زین کی جان نکلنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر چیخنے کی قوت نہ تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی قوت گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، لیکن زبان گگ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس بد شکل نے زین کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا۔ سارا کمرہ اس کی بدبو سے بھر چکا تھا۔ زین بت پناہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خوف تھا نہ ختم ہونے والا، ایک اضطراب تھا مسلسل رہنے والا، بے چینی حد سے زیادہ کہ اتنے میں بد شکل گویا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، تم فوزی کو اپنانا چاہتے ہو؟ ہیولے کے انداز میں طنز و تعجب کے نمایاں اثرات تھے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر زین کے سر پر وہ چکی کے پاٹ کی طرح تیز گھومنے لگا اور پھر اس کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر بولا، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو فوزی کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں؟ وہ بس میری ہے، بس میری۔ آواز کی بازگشت زین کو دور تک سنائی دے رہی تھی اور ہیولا روپوش ہو چکا تھا۔ ان واقعات کا زین کی شخصیت پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ہر وقت خوش باش رہنے والا زین اب بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی گلابی رنگت اب پیلی پڑ چکی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، طبیعت میں چڑچڑاپن۔ اب وہ کچھ عرصہ پہلے والا زین نہ رہا تھا۔ نہ تو وہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کسی سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی سے چھٹی ہوتے ہی وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا کہ اتنے میں فوزی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور زین کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، زین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ کیا مجھ سے اس لیے نفرت کرنے لگے ہو کہ میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے؟ بولو، خاموش کیوں ہو؟ فوزی نے ایک ساتھ ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جب دل کو قرار نہ ہو تو اپنوں سے گلہ کرنے میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ بے تکلفی جب محبت کا روپ دھارے تو محبوب کی تھوڑی سی بے رخی بھی ناقابل برداشت ہو جایا کرتی ہے۔ فوزی زین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسے قریبی کیفے میں لے گئی۔ غضب تو یہ تھا کہ زین کو اب فوزی سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اسے جب بھی دیکھتا تو اس سے وہ بدصورت ہیولا اور اس کی کہی ہوئی باتیں یاد آ جاتی اور پھر وہ انہی خیالات میں گم ہو جاتا۔ زین، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ زین فوزی کی بات سے چونکا، ورنہ وہ تو خیالات کی خوفناک وادیوں میں کہیں کا کہیں پہنچ چکا تھا۔ ہاں ہاں فوزی، بس وہ طبیعت خراب ہے۔ زین کے لہجے میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ نہیں زین، مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں سمجھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو تم مجھ سے کچھ نہ چھپاتے۔ فوزی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آخر زین تو خود محبت میں لاچار تھا اور پھر فوزی جو اس کی جان تھی اتنا اصرار کر رہی تھی، اس لیے زین نے فوزی کو سارے واقعے سے آگاہ کر دیا اور فوزی کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ زین، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہارے انتظار میں اس گھاٹی کے پاس والی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ فوزی نے زین کو بتانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کافی انتظار کے بعد بھی جب آپ نے آنے میں دیر کر دی تو میں جانے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم، پر وجاہت چہرے والا نوجوان لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میرا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی بڑے شائستہ لہجے میں کہنے لگا، آپ کو شاید معلوم نہیں، میں کئی دنوں سے آپ کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہوں کہ شاید ذوقِ زیبا ہماری طرف بھی متوجہ ہوں۔ میری بے قرار آنکھیں روزانہ آپ کی متلاسی رہتی ہیں۔ جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میری روح کو سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ فوزی، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں پھٹی پھٹی حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے اتنا خوف لاحق ہوا کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔
آخر نہ میں اسے جانتی تھی اور نہ ہی میں نے کبھی اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسا عجیب معاملہ تھا کہ ایک اجنبی اس انداز بے باک میں اپنی محبت کا بلا جھجک اظہار کر گیا تھا کہ جاتے جاتے میرا نام بھی بتا گیا تھا۔ زین، وہ رات میں نے کھلی آنکھوں کاٹی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو اس نے ساری بات میرے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق ہے جو ہماری بڑھتی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ فوزی تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتی جا رہی تھی، لیکن زین اپنی جگہ ساکت و جامد ہو چکا تھا۔ فوزی، ہم انشاءاللہ حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ مشکلات ہماری ہمت کو کمزور کر سکتی ہے۔ ہم دونوں مل کر اس صورتحال کا سامنا کریں گے اور کوئی ایسی راہ نکالیں گے کہ ہمیں نقصان بھی نہ پہنچے اور کام بھی بن جائے۔ وہ دونوں ایک نیا عزم لے کر وہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ اصل واقعہ یوں ہوا تھا کہ حکیمو، جو جنات کے قبیلے کا ایک فرد تھا، وہ فوزی کے حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا، اور اب حکیمو چاہتا تھا کہ فوزی کو کسی طرح اپنا لے، اور اس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ فوزی کو اپنانے کے لیے چاہے اسے زین کی جان بھی لینی پڑی تو وہ یہ کام بھی کر گزرے گا۔ فی الحال اس کا یہ خیال تھا کہ شاید زین ڈرانے دھمکانے سے فوزی کو چھوڑ دے گا، اس لیے ابھی تک اس نے زین کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ایک دن فوزی نے زین کو کہا، زین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدرو حکیموں کو یہ معلوم ہو چکا ہو کہ ہم لوگ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے نجات پانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کوئی راہ اختیار کر لینی چاہیے۔ ہاں فوزی، تم نے درست بات کہی ہے، میں آج ہی ضرور اس معاملے کا حل نکالوں گا، زین نے برجستہ جواب دیا۔ پھر وہ دونوں یونیورسٹی سے نکل کر اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ زین وہاں سے سیدھا پیر کرم علی شاہ صاحب کے پاس پہنچا، جو اپنے علاقے کے ایک معتبر اور بزرگ و کارساز شخصیت تھی۔ زین کے خاندان کے اکثر لوگ ان کے مرید تھے، اس لیے وہ زین کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ زین جب وہاں پہنچا تو شاہ صاحب کے ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر تھا۔ شاہ صاحب نے زین کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے خادم سے فرمایا کہ زین کو میرے پاس لے آؤ۔ اس طرح وہ شاہ صاحب کے بالکل قریب جا بیٹھا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ زین نے شاہ صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آؤ زین بیٹا، کیسے ہو؟ آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو؟ شاہ صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاہ صاحب، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں، بس پڑھائی کی وجہ سے مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہیں نہیں جاتا، زین نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ بیٹا، تم مجھے بہت پریشان سے لگتے ہو، خیر تو ہے؟ شاہ صاحب نے زین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی شاہ صاحب، کچھ دنوں سے میں بہت پریشان ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، زین نے جواب دیا۔ چلو بیٹا، پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم اندر گھر میں چلتے ہیں، وہاں مجھے کھل کر اپنا مسئلہ بتانا، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب نے کمالی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زین سے کہا تو زین نے فوراً بغیر تاخیر کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاہ صاحب زین کو لے کر گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے سامنے والے صوفے پر زین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زین ان کے سامنے بڑے ہی ادب سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بیٹا، اب تم بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی خوف کے اپنا مسئلہ بتاؤ، شاہ صاحب نے پیار سے پوچھا۔ تو زین نے پھر گزشتہ واقعات جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے سب حرف بحرف شاہ صاحب کی خدمت میں گوش گزار کر دیے۔ یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے بیٹا، ہم نے تو جنوں کے پورے خاندان کو مار بھگایا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شاہ صاحب نے زین کی دھارس بڑھائی۔ یہ کہہ کر زین کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرنا، اور جب اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو فوراً اس تعویذ کو اپنی مٹھی میں زور سے دبا لینا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہنا، پھر دیکھنا وہ شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ زین کو شاہ صاحب نے ہدایت دی۔ زین شاہ صاحب سے ملاقات کر کے واپس گھر آ گیا۔ چمکتے دن نے اپنا سفر مکمل کیا تو کالی رات نے اپنا خیمہ تان لیا۔ رات کی سیاہی دن کے اجالے پر غالب آ چکی تھی۔ سارے دن کے تھکے ہارے لوگ سکون کی چادر تان کر سو رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی اثنا میں حکیمو اپنی گندی ذہنیت کے ساتھ اپنے غلیظ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فوزی کی طرف چلا۔
فوزی کو جب اس نے دنیا جہاں سے بے خبر پایا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ آج میری حسرتیں پوری ہو جائیں گی اور اس پھول جیسے کھلے گلاب سے خوب لطف اندوز ہوں گا اور اس خوبصورت گڑیا کو اپنی قید میں کر لوں گا، پھر فوزی میری ہوگی، ہاں 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 بس میری، بس میری۔ اس نے جاتے ہی فوزی کو بغیر کسی موقع دیے اپنے قابو میں کر لیا اور نامعلوم مقام کی طرف لے کر چل پڑا۔ فوزی کے منہ پر اس نے مضبوطی سے اپنا غلیظ ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ یہ کمزور اور بے بس مخلوق اس کے پنجۂ قدرت میں بے بس ہو جائے۔ فوزی کی تو یہ حالت تھی کہ حکیموں کے قبضے میں آتے ہی تھوڑی ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر بے خبر عاشق اپنی مستی میں مست شاہ صاحب کے تعویذ کو بغل میں دبائے مزے سے سویا ہوا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی محبوبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہونے والی ہے۔ وہ تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ حکیموں میرے پاس آئے گا تو میں اسے خوب مزہ چکھاؤں گا، پر اسے کیا معلوم فوزی اب ایسی دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں کا اس نے اپنی زندگی میں تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کی نظروں کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا، بس زین اس کی زندگی کا ٹمٹماتا ہوا دیا تھا جو عشق کی آگ سے مجبور ہو کر وہاں پہنچ سکتا تھا۔ زین سو کر اٹھا تو فوراً اسے خیال آیا کہ یہ تعویذ جو شاہ صاحب نے دیے تھے فوزی کو بھی دینے تھے۔ اسی سوچ پر اس نے فوزی کا نمبر ڈائل کیا، مگر بے خبر عاشق کو کیا معلوم کہ فوزی اب رابطے کی دنیا سے باہر ہے جہاں تک اس کی رسائی مشکل ہے۔ زین کے ذہن میں آیا کہ شاید فوزی آرام کر رہی ہوگی جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، کیونکہ سوتے وقت وہ اپنا موبائل فون آف کر دیتی ہے۔ اس لیے اس نے سوچا کہ چلو یونیورسٹی میں ملاقات کے وقت تعویذ اسے دے دوں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، حتیٰ کہ جب تیسرے دن بھی فوزی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو وہ یونیورسٹی سے سیدھا شاہ صاحب کے پاس پہنچا اور سارے واقعے سے آگاہ کیا۔ شاہ صاحب تھوڑی دیر اپنا عمل کرتے رہے، پھر فرمایا، زین افسوس ہے تمہاری فوزی پر اس حکیموں کا داؤ چل گیا اور وہ اسے لے کر اپنے قبیلے میں جا چکا ہے، وہ حکیموں کی قید میں ہے، لیکن بیٹا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم خوب اس خبیث الفطرت کا مقابلہ کریں گے۔ زین اب جو میں کہتا جاؤں تم بس وہی کرتے جاؤ، تم کل رات ہوتے ہی مسجد کے پیچھے والے قبرستان میں آ جانا۔ شاہ صاحب نے زین کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں کل وقت سے پہلے قبرستان پہنچ جاؤں گا۔ زین نے آمادگی کا اظہار کیا۔ اگلے دن سورج غروب ہوتے ہی زین مقررہ وقت پر قبرستان پہنچا۔ سورج غروب ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، لیکن قبرستان ایک وحشت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ گہری خاموشی، ساکت و جامد خوفناک درخت قبرستان کی وحشت میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ زین کے ذہن میں غیر اختیاری طور پر خوفناک اور بدصورت تصاویر ابھرنے لگیں۔ جب شاہ صاحب قبرستان پہنچے تو زین کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس کو شاہ صاحب کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے آتے ہی زین کو سلام کیا تو زین اپنی جگہ سے تقریباً کود ہی پڑا اور شاہ صاحب کو بھی کوئی جن بھوت خیال کیا جو بزرگ کا روپ دھار کے آ دھمکا ہو۔ شاہ صاحب نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے پیر صاحب ہیں اور انہوں نے ہی زین کو قبرستان آنے کو کہا تھا۔ شاہ صاحب نے زین کو ایک گول دائرے میں بٹھا دیا اور تاکید کی کہ چاہے کچھ ہو جائے تم اس دائرے سے نہیں نکلنا۔ زین نے ہاں میں ہاں ملائی۔ شاہ صاحب بھی اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ کر بیٹھ چکے تھے اور زین کو کہا کہ تم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو اور بالکل مطمئن ہو کے بیٹھو۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کے عمل شروع کرتے ہی زین نے آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ زین نے جو ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بینائی کو دیکھنے کی اجازت دی تو اپنے دائرے کے ارد گرد بے شمار بڑے بڑے پھنکارتے ہوئے سانپوں کو دیکھا۔ زین نے اتنا خوفناک منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ زین کو یقین ہو چلا تھا کہ سانپ اس کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے اور اسے ہلاک کر ڈالیں گے، لیکن فوراً شاہ صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ زین تمہیں طرح طرح کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، بے شمار ایسی چیزیں دیکھنی پڑیں گی جو تم نے پہلے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اس لیے وہ جم کر بیٹھا رہا اور زبان پر آیت الکرسی کا ورد کرتا رہا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے کیا ہونا تھا۔
جب شاہ صاحب نے اپنا عمل تھوڑا تیز کیا تو زین کی آزمائش میں بھی تیزی آ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بہت زیادہ تپش محسوس کی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ آگ کے بلند شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مصیبتیں اس پر تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہی تھیں۔ یہ تو شاہ صاحب کا کمال تھا کہ اتنی زیادہ مصیبتوں میں بھی وہ سیسا پلائی دیوار کے مانند ثابت قدم تھے۔ زین نے تو کبھی ان واقعات کا تصور بھی نہ کیا تھا، مگر یہ فوزی کی محبت ہی تھی جو اسے ثابت قدم رکھے ہوئے تھی۔ اس لیے پھر سے وہ ایک نیا عزم لے کر اپنی جگہ پر جم کے بیٹھ گیا۔ لیکن کہاں تک امن رہتا؟ ایک نئی مشکل اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نئی آنے والی مصیبت نے تو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، اور وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس نے دیکھا فوزی ایک وسیع میدان میں دوڑ رہی تھی، اور دو طاقتور شیر اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور قریب تھا کہ وہ شیر فوزی کو گردن سے دبوچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عاشق کو کیسے صبر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے اٹھ کر اپنے دائرے سے نکلنا چاہا تاکہ جا کر اپنی فوزی کو چھڑا لے، جس کی خاطر اس نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ آج وہ اس کے سامنے بڑی بے دردی سے لٹ رہی تھی۔ لیکن شاہ صاحب کی نظر اچانک زین پر پڑی تو شاہ صاحب نے زور سے پکارا، زین کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہو، باہر نہ جاؤ خدا کے لیے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ زین جو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، شاہ صاحب کی آواز پر چونکا، اور شاہ صاحب کی بات سمجھنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ واقعی یہ نظر کا دھوکہ تھا، کیونکہ اب وہ منظر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے بھی اختتامی مراحل کو طے کر لیا تھا، اور اپنی عملیات کی طاقت سے اس خبیث الفطرت حکیموں کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حکیموں رسیوں میں جکڑا ہوا بے بسی کے عالم میں شاہ صاحب کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ جلد ہی شاہ صاحب نے اپنے موکلات کے ذریعے فوزی کو قید سے چھڑا لیا، اور اس طرح ایک عاشق کو اپنی فوزی مل گئی۔ غم کی شام ڈھل چکی تھی، اور امن کی صبح پورے آب و تاب کے ساتھ زین اور فوزی کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔